بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، کوئی ثابت نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو معراج ہوئی تھی، بلکہ کوئی بھی تاریخ ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 27 رجب کو مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اس کو بند کر دیا جائے۔ اس طرح وہ ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تاریخ کی بات آتی ہے تو ہر چیز کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں سے جو راجح ہے، جو مشہور قول ہے، اسی کو لیا جاتا ہے۔ اسی طرح معراج کب ہوئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، پھر علماء نے اس میں سے ترجیح دی ہے بعض کو، اور جس قول کے ساتھ لوگوں کا عمل مل جائے اس کو اور زیادہ ترجیح حاصل ہو جاتی ہے۔ کن کن علماء نے 27 رجب کو معراج بیان کی ہے؟ قوت القلوب امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ 386 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 505 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ سال میں 15 راتیں ایسی ہیں جن میں شب بیداری کرنا مستحب ہے۔ ان میں سے پھر ایک رات بیان کی 27ویں رات، اور اس کے بعد لکھا کہ وَهِيَ لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ، کہ یہی 27ویں رات ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات ہے۔ امام ابن شداد 632 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت لکھی ہے جس کا نام ہے النوادر السلطانیہ، اور یہی بات امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وفیات الاعیان میں لکھی۔ امام ابن خلقان کی وفات 681 ہجری میں ہوئی ہے۔ کانا تسلمہ القدس قدس اللہ روحہ فی یوم الجمعۃ السابع والعشرین من رجب، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیت المقدس 27ویں رجب کو سپرد کیا گیا۔ ولیلۃ کانت المعراج المنصوص علیہا فی القرآن المجید، کہ یہ وہی رات ہے کہ جس میں معراج ہوئی جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ فانظر الی ھذا الاتفاق العجیب کیف یسر اللہ عودہ الی ایدی المسلمین فی مثل زمان الاسراء بنبیہم، کہتے ہیں کہ اس عجیب اتفاق کو دیکھو کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے دن میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیت المقدس کو لوٹا دیا۔ وَهَذِهِ عَلَامَةُ قُبُولِ هَذِهِ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ بات اس نیکی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ اس بات کو امام ابن کثیر، وفات ان کی 774 ہجری میں ہوئی، انہوں نے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر جو مشہور ہے اس میں اس بات کو یوں بیان کرتے ہیں وَدَاخَلَ السُّلْطَانُ وَالْمُسْلِمُونَ الْبَلَدَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ وَقْتِ الصَّلَاةِ، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور مسلمان بیت المقدس شہر میں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے تھوڑا سا پہلے داخل ہوئے۔ وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِن رجب، یہ رجب کی 27ویں رات تھی۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ 597 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب الوفا بأحوال المصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں ابن الجوزی کہتا ہوں کہ معراج رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوا۔ امام عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور مقدسی، یہ 600 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ایک عظیم امام گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسی 27 رجب کے قول کو ہی اختیار کیا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، امام بدر الدین عینی 855 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس کو بیان کیا۔ امام قسطلانی 923 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا، اور امام نور الدین حلبی 1044 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے سیرت حلبیہ میں اس بات کو بیان کیا۔ وکیلا کان الاسراء لیلۃ السابع والعشرین من رجب، کہ یہ قول بھی بیان کیا گیا کہ معراج 27ویں رجب کو ہوئی۔ وقد اختارہ الحافظ عبد الغنی ابن سرور المقدسی فی سیرتہ، حافظ عبد الغنی بن سرور مقدسی نے اپنے سیرت میں اسی قول کو اختیار کیا۔ امام ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ 737 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی مشہور کتاب مدخل میں لکھا آنی فی شہر رجب لیلۃ السابع والعشرین منہ، کہتے میری مراد یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جو 27ویں رات ہے التی ہی لیلۃ المعراج، جو کہ معراج کی رات ہے، التی شرف اللہ تعالی هذه الامۃ بما شرع لهم فیہا بفضل العمیم واحسان الجسیم، رب تعالیٰ نے اس امت کو اپنے عام فضل اور اپنے عظیم احسان کے ذریعے اس نے فضل فرمایا۔ وکانت عند سلف یعظمونها اکراما لنبیہم، سلف صالحین تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکرام کے لیے اس رات کی تعظیم کرتے تھے۔ علی عادتہم الکریمہ،
وہ ان کی یہی عادت کریمہ تھی، من زیادت العبادت فیہا، کہ اس میں زیادہ عبادت کرتے، وَإِطَالَةِ الْقِيَامِ، اور لمبا قیام کرتے، فی الصلاۃ نماز میں، وَالتَّضَرُّعِ وَالْبُكَاءِ وغیر ذالک، روتے گر گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ سلف صالحین کا انداز تھا. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ذالک یوم السابع والعشرین من رجب، کہ 27 رجب کا دن تھا. قال الاماد وہی لیلۃ الاسراء، اماد نے کہا کہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. قال ابو شامہ وهو احد الاقوال فی الاسراء، امام ابو شامہ جو کہ امام نووی کے استاد ہیں، انہوں نے کہا کہ یہی معراج کے بارے میں یہ 27 رجب والا بھی ایک قول ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ 895 جن فوت ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس، کہ امام نووی نے اپنی کتاب روضہ میں بیان کیا کہ نبوت کے 10 برس اور 3 ماہ کے بعد 27 رجب کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں معراج ہوئی، اور اپنے فتاویٰ میں اس پر یقین ظاہر کیا کہ ربیع الاخر میں ہوئی ہے، اور شرح مسلم میں ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، اور صحیح قول پہلا والا قول ہے، یعنی 27 رجب والا. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ 923 ہجری فوت ہوئے، حضور علیہ السلام کی سیرت کی کتاب مواہب الدنیا، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز میں ایسی آگ ظاہر نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں. پھر مزید آگے لکھتے ہیں امام قسطلانی کہ 654 ہجری جماعت الاخرہ میں مدینے سے بہت عظیم آگ کا ظہور ہوا، اور یہ آگ 52 دن تک باقی رہی، اور بجھی کا جب 27 رجب کا دن آیا اس وقت یہ آگ بجھ گئی. کانا انفتاؤھا فی السابع والعشرین من رجب، کہ وہ آگ 27 رجب کو بجھی. لیلۃ الاسراء والمعراج بھی، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی رات ہے. امام نور الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت حلبیہ کے اندر، امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وصال 1127 ہجری میں ہوا، انہوں نے تفسیر روح البیان میں، اور امام زرقانی 1122 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اپنی کتاب شرح زرقانی المواہب اس میں اس بات کو بیان کیا ہے وعلیہ عمل الناس، کہ یہ 27 رجب پر ہی لوگوں کا عمل ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جس پر لوگوں کا عمل ہو جائے وہ قول اس کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے. لوگوں کا عمل بھی یہی ہے کہ 27 رجب کو معراج مناتے ہیں. علی رحمۃ اللہ علیہ شرح زرقانی المواہب میں لکھتے ہیں وکیل کان لیلۃ السابع والعشرین من رجب، کہ ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی. وعلیہ عمل الناس، لوگوں کا عمل بھی اسی طرح ہے. قال بعضهم وهو الاقوى، بعض علماء نے فرمایا کہ یہی زیادہ مضبوط قول یہی ہے. فإن المسألة إذا كان فيها خلاف للسلف، جب کسی مسئلہ میں سلف کا اختلاف ہو، ولم يكن دلیل على الترجیح، اور ترجیح پر کوئی دلیل نہ ہو، اختارنا العمل بأحد القولین، تو 2 قولوں میں سے اب الاقوال یا زیادہ قولوں میں سے کسی ایک کو ترجیح حاصل ہو جائے، وتلقی بالقبول، اور مقبولیت حاصل ہو جائے، فإن ذلك مما يغلب على الظن كونه راجحا، تو غالب گمان کے مطابق یہی قول زیادہ راجح ہوگا. والذا اختارہ الحافظ عبد الغنی، اسی وجہ سے عبد الغنی نے 27 رجب کے قول کو اختیار کیا. امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے روح البیان میں لکھا کہ الاسراء لیلۃ السابع والعشرین من رجب، مع اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ معراج 27ویں رات کو ہی ہے.